یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ ترجمہ یہ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جس وقت تجھ سے پوچھیں میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب تو میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی میں قبول کرنے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، پکارنے والے کی پکار، اذا دعان جس وقت وہ پکارتا ہے، میں قبول کرنے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، پکارنے والے کی پکار، اذا دعان جس وقت وہ پکارے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي سو چاہیے کہ وہ مجھے پکارے، سو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور مجھ پر ایمان رکھیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِی اور چاہیے کہ مجھ پر یقین لائیں، مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ راہ پائے۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ سے قبل روزے کے احکام مسائل کا ذکر فرمایا، اور اس آیت کریمہ کے بعد بھی روزے سے متعلقہ اور اعتکاف سے متعلقہ مضمون ہے، احکامات ہیں، مضامین ہیں۔ درمیان میں ایک آیت دعا سے متعلقہ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی طرف رغبت، ترغیب اور مخلوق کی دعاؤں کو سننے کی طرف، قبول کرنے کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا ہے۔ دعا سے متعلقہ مضمون ذکر فرمایا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کا روزے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ دعا کا روزے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزے دار کے لیے للصائم فطرہ دعوت الاستجابہ، روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا کرنا قبولیت کا ذریعہ ہے، کہ دعا روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد جب روزے کا اختتام ہوا، یعنی اب روزہ افطار کرنا ہے، تو افطار کے وقت روزہ رکھنا یہ بہت ہی زیادہ قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے فیملی اور خاندان کے افراد کو جمع فرماتے اور افطار کے وقت دعا مانگتے، افطار کے وقت دعا مانگتے۔ تو دعا مانگنا، اپنے رب سے جو ہے مناجات کرنا،
یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے، پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ عبادت ہے۔ تو دعا ویسے بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی ساری کی ساری عبادات کا جو ہے دار و مدار دعا پر ہے۔ تو دعا کثرت سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ جو دعا نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگ پسندیدہ نہیں، کہ گویا کہ وہ تکبر کر رہے، غرور کر رہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے دعا مانگنے کی، تو ہم تو ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے دعا مانگنے والے کو پسند فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں سنوں گا۔ اور سننا ایسا ہے کہ تم بس مانگتے چلے جاؤ، تمہارا رب تمہاری دعا کو سنتا چلا جائے گا اور قبول کرتا چلا جائے گا۔ اور علماء نے قبولیت کی 3 طریقے نقل فرمائے ہیں کہ اللہ جل جلالہ سے بسا اوقات بندہ مانگتا ہے تو جو کچھ مانگا اللہ وہی عطا فرما دیتے ہیں، اور بسا اوقات جو مانگتا ہے وہی قبول نہیں فرماتے، کہ بندے کے سمجھتا ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے علم میں وہ بندے کے لیے بہتر نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں متبادل یا تو اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہیں، یا اس کا کوئی اور کام اللہ رب العزت کر دیتے ہیں، یا پھر تیسری صورت یہ کہ اللہ جل جلالہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں، آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں، اس کے اعمال میں اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں، کہ موت کے بعد اس کے اعمال کا جب رجسٹر کھولا جائے گا تو دعا کو وہ اپنے اعمال میں پائے گا، تو آخرت میں اس کو نیکیاں ملیں گی، اس کا اجر ملے گا، اس کے درجات ملیں گے۔ جو دنیا میں دعا مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا۔ دوسری اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ دعا مانگنے میں پسندیدہ عمل آہستہ آواز سے دعا مانگنا ہے، آہستہ آواز سے دعا مانگنا ہے۔ تو یہی اس کا شان نزول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ کچھ دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا ہم سے دور ہے؟ اگر ہمارا رب ہم سے دور ہے تو ہم اونچی آواز سے دعائیں مانگیں، اور اگر ہمارا رب قریب ہے تو ہمیں اونچی آواز سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم آہستہ آواز سے دعا مانگ لیا کریں۔ تو اس پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، کیا پوچھیں؟ فَإِنِّي قریب، یعنی سوال کریں کہ میں قریب ہوں کہ میں دور ہوں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ تم آہستہ آواز سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ تم مجھ سے مانگو، پکارو مجھے، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تم مجھ سے مناجات کرو، میں تمہاری مناجات کو سنوں گا اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں آہستہ آواز سے دعا مانگنا یہ پسندیدہ عمل ہے، بلند آواز سے دعا مانگنے کے بجائے۔ تو اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکار کرنے والے کی پکار کو اللہ رب العزت سنتا ہے جس وقت وہ پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم مجھے پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو اور مجھے پکارو، مجھے سناؤ، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، مجھ سے مناجات کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا،
تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو اللہ رب العزت خود ہی فرما رہے میں اپنے بندوں کی پکار کو سننے والا اور میں اپنی بندوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، لہٰذا میرے بندوں کو، میری مخلوق کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے، مجھ سے جو ہے مناجات کرے اور مجھے پکارے، غیر کے سامنے نہ جھکے، غیر سے نہ مانگے، مجھی سے مانگے، اپنے جو ہے دکھ درد اپنے غم میرے سامنے مجھ سے شیئر کرے، میں بہترین دوست ہوں، مجھ سے مانگے میں بہترین قبول کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگے میں طاقتور ہوں، جو مانگے گا میں عطا کرنے پر قادر ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے طاقتور ترین ذات ہے اور احکم الحاکمین ہے، اور پوری کائنات کی بیک وقت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، بیک وقت پکاروں کو سننے والا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بلندی میں جا کر چڑھ کر مانگے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں جا کر مانگے، چاہے زمین کی گہرائیوں میں مانگے، چاہے وہ سمندروں میں مانگے، چاہے وہ زمین پر مانگے، چاہے وہ آسمان میں پکارے، جہاں کہیں بھی اپنے رب کو پکارے گا تو اللہ جل جلالہ اس کی پکار کو سنے گا، اور جہاں کہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وہ قبولیت جو یا تو وہ جو مانگا وہی دے دیا جاتا ہے، یا پھر اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں اس کا بدل کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی غم کی صورت میں اس کو جو ہے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں، یا پھر اللہ جل جلالہ آخرت میں ذخیرہ فرما کر اسے نیکیوں میں، اعمال میں اضافہ کر دیتے ہیں، نیکیوں میں درجات میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ فرما کر اس کا بدل اللہ رب العزت آخرت میں اسے عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کی ترغیب دی گئی اور بتلایا گیا کہ تم مجھ سے مانگنے کی عادت بناؤ، مجھ سے مانگا کرو کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ مانگنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا دعائیں جب بھی کوئی عبادت کرو یا عبادت نہ کرو، ہمیشہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی غم آئے، کوئی تکلیف آئے، کسی مصیبت میں الجھ جاؤ تو مخلص دوست احکم الحاکمین اللہ جل جلالہ کی طرف ہم میں سے ہر ایک کا رجحان ہونا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی سے اپنی مشکلیں دور کرانی چاہیے، اسی سے اپنے مسائل کا حل کرانا چاہیے، کیونکہ وہ مخلص دوست ہے اور قادر ہے کہ تمہارے ہر کام کو وہ کر سکتا ہے، تمہاری ہر پکار کو وہ سن سکتا ہے، اور بغیر کسی اپنے ذاتی اغراض کے وہ مخلص ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہم لوگوں کی، کہ ہمیں ضرورت ہے اس رب کی جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا، جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا، اور وہ خوش ہوگا، اور اس چیز کو وہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا، میرے بندے نے مجھی کو پکارا، میرے بندے نے میرے ہی سامنے اپنے غم پیش کیے، میرے ہی سامنے اپنے دکھ دردوں کو پیش کیا، مجھی سے مانگا، اور مجھے احکم الحاکمین مانگ کر رو رو کر مجھ سے دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو کثرت سے دعائیں